آگے دیکھیں قرآن، ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے 610 میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا اور کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ 611 میں کہہ رہے ہیں مسلمان کو ایسی جگہ جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی ہو، دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ 212 میں کہہ رہے ہیں میت کو غصبی زمین میں یا ایسی زمین میں جو دفن کے علاوہ کسی دوسرے مقصد مثلا مسجد کے لیے وقف کی ہو، دفن کرنا اگر وقف کرنے کے لیے نقصان دہ ہو یا وقف کے مقصد سے مزاحمت کا باعث ہو تو دفن کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں پر جو ہے میت دفن کریں، تو اس جگہ پہ پھر ہم اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا میت کو۔ یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت بھی ہے جب کہ نقصان دہ یا مزاحم نہ ہو، یعنی اگر نقصان دہ مطلب وہ ان کی اجازت نہیں بھی ہے تب بھی آپ، یا نقصان دہ ہے میت کے لیے تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پہ جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے اس میں میت کو دفن کریں۔ 613 میں کہہ رہے ہیں کسی میت کی قبر کو اس لیے کھودنا کہ اس میں کسی دوسرے مردے کو دفنایا جا سکے جائز نہیں ہے، لیکن اگر قبر پرانی ہو گئی ہو اور پہلی میت کا نشان باقی نہ رہا ہو تو دفن کر سکتے ہیں۔ 614 میں کہہ رہے ہیں جو چیز میت سے جدا ہو جائے، خواہ اس کے بال، ناخن یا دانت ہی ہوں، اسے اس کے ساتھ ہی دفن کر دینا ضروری ہے، اور اگر جدا ہونے والی چیزیں اگرچہ وہ دانت، ناخن یا بال ہی کیوں نہ ہوں، میت کو دفنانے کے بعد ملیں تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ جو ناخن اور دانت انسان کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو جائیں انہیں دفن کرنا مستحب ہے۔ تو ایک خواہر نے یاد ہو تو انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ہے یہ بال ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں، ان کا کیا کریں، جلایا نہیں جا سکتا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ مستحب ہے کہ انہیں دفن کر دیا جائے، اس نے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ گیا۔ اب 615 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کنویں میں مر جائے اور اسے باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ کنویں کا منہ بند کر دیں اور اس کنویں کو ہی اس کی قبر قرار دے دیں۔ 616 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور اس کا پیٹ میں رہنا ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہو تو ضروری ہے کہ اسے آسان ترین طریقے سے باہر نکالیں، چنانچہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بھی مجبور ہوں تو ایسا کرنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس عورت کا شوہر اہل فن ہو تو بچے کو اس کے ذریعے باہر نکالے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی اہل فن عورت اسے باہر نکالے۔ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ایسے فرد سے رجوع کرے جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے اور اس کی حالت کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہو، چاہے نامحرم کیوں نہ ہو۔ یعنی جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جیسے اب کوئی یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی قابل ڈاکٹرز نہیں ہے کہ جو بچے کو اس طرح نکال سکے، تو وہ جو قابل ہوں، یعنی بے شک مرد ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی ڈاکٹر ہو لیکن تو ہم اس سے بھی جو ہے رجوع کر سکتے ہیں۔